السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم اور دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی تخلیق کس طرح کی اور وہ کیا چیز تھی جسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا 1000 برس پہلے، کہ ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّ یَوْمًا عِندَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو۔ وہ میرا نور قدرت الہی سے عظمت اور بزرگ الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 برس تک عالم تجردی میں خدا کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش پیدا کیا، دوسرے قسم سے قلم اور تیسرے قلم سے بیشت کو، چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسمیں نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم اور عشق پیدا کیا، اور اس قسم اول سے عزیز و یکرم تو میرے تئیں پیدا کیا کہ میں رسول اس کا ہوں۔ لولا کا ما خلقت الاملاک، کہ تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پیدا نہ کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو۔ اور موافق اس حدیث کے کہ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو کہ ساق عرش پر اول اس کلمہ کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کیا، یا رب العالمین تو بے آخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا کہ ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد الرسول اللہ لکھا۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کیا، یا رب العالمین تو بے آخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا تو ہیبت خطاب سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد الرسول اللہ لکھا۔ تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہے قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے گئے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل بنائے، اور ہر ایک ایسا بڑا ہے کہ 7 طبقوں زمین آسمان اور جو کچھ بیچ اس کے ہے اس کے اندر سما جائے، کہ جیسے کہ ایک انگشتری بیچ میدان میں ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی اور دوسرا بصورت شیر اور تیسرا بصورت گدھا اور چوتھا بصورت گائے کے ہیں۔ پاؤں ان کے تحت الثرى میں پہنچے ہوئے ہیں، اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلتے وقت جب قدم اٹھاتے ہیں ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑتا ہے۔ خدا کا حکم ہوا ان کا عرش اٹھانے کا، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتو، میں نے تم کو ہفتوں آسماں و زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو پھر بھی نہ اٹھا سکے، وہ عاجز ہو رہے تھے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت
والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا صاحب ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذیشان ہے اور قدرت والا اور کمال اور جلال و بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندے کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا، وہ طاہر اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا، اور ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان چاروں فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ کے بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا اور اس تسبیح سے بحشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش کے تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے آمرزش اور معافی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کہ اٹھا رہے عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں۔ ایمان والوں کے، اے رب ہمارے، ہر چیز سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، سو تو معاف کر جو توبہ کریں اور چلے تیری راہ پر، اور بچھا ان کو آگ کے صدموں میں سے، اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا جو اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تیار کیا۔ بلندی اس کی اتنی ہے کہ 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یاقوت سرخ جڑا ہوا ہے، اور حکم ہوا اکتب علمی فی الخلق وما کائن یوم القیامہ، لکھ علم خدا کا موجودات میں خدا کے اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں قیامت تک۔ پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا الہ الا انا من استسلم بقضائی ویصبر علی بلائی ولا یشکر علی نعمائی کتبتہ ولبعثتہ مع الصادقین یقینا ومن لم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیطلب ربا سوائی ویخرج من سمائی۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں۔ پس شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور وہ جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، لازم ہے اسے کہ طلب کرے رب کو سوا میرے نکل جاوے تحت و سما سے۔ میرے بعد اس لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثال میری ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، قال اللہ تعالی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، مٹاتا ہے اللہ اور صابر رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب خلاصہ۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہے ہرگز ان میں تقدیر و تبدیل نہیں ہوگا مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ پھر اس مروارید کو حکم ہوا، یعنی اے مروارید پھیل جا، کما قال اللہ تعالی واسع کرسیہ السماوات والارض، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر 7 آسمانوں کے اور زمینوں کے، اور نام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اس وقت نیچے کرسی کے ایک دانے یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مروارید کا تھا۔ بلندی اس کی 500 برس کی راہ ہے اور چوڑائی بھی اسی ہی کی
برابر تھی۔ جب اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہیبت سے دیکھا وہ خود پانی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبح و بور جنوب و شمال ان 4 بات کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم ہر 4 گوشہ پر اس پانی کی موج مار کر نکالو، اور ویسا ہی کیا۔ بعد قدرت الہی سے آگ دھواں دھار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے ہوا پر معلق ہو گیا، اور اسی دھوئیں کو اللہ تعالیٰ نے 7 پارہ کر کے 1 پارہ سے پانی، 1 پارہ سے تانبا اور 1 پارہ سے لوہا پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1 پارہ سے چاندی اور 1 پارہ سے مروارید اور 1 پارہ سے یاقوت سرخ پیدا کیا، اور پھر اس پانی سے آسمان اول اور 1 پارہ سے تانبے کا دوسرا آسمان اور 1 پارہ سے لوہے کا تیسرا آسمان، اور پھر 1 پارے سے چاندی کا چوتھا آسمان اور 1 پارے سے سونے کا 5واں آسمان اور 1 پارہ مرواری سے 6واں آسمان اور 1 پارہ یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا، اور ہر فاصلہ آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے خاک سرخ پیدا کیا اس جگہ پر جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کو حکم ہوا کہ 4 گوشہ اس پشت خاک پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور یہ زمین اس پشتہ خاک سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الارض فی یومین، بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا، کس کس چیز کی تخلیق کی، اس کے بارے میں ویڈیو کے پارٹ 2 میں بتایا جائے گا۔ اب آپ سے ایک درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔